امام ابن عساکر نے کہا کہ صحیح ہے، صحیح ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یزید بن معاویہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے مگر جھوٹے کو یادداشت نہیں رہا کرتی ہے۔ حدیث جھوٹی کر کے کیا بیان کیا؟ کہتے معاویہ ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہے تھے، ان کے گود میں ایک بچہ تھا، تو آپ نے کہا کہ ایک جنتی شخص ایک جہنمی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ تو بھلا بتائیے یزید بن معاویہ اللہ کے رسول کے انتقال کے 14 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، 15 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نے کیسے اسے دیکھ لیا گود میں اٹھائے ہوئے؟ تو یہ خواب امام ابن عساکر نے اپنے کسی خاص جسے ڈائریکٹ یا اس سے بیان کیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس معاملے پر اپنے موضوع کو ختم کیا ہے، اور میں اپنے موضوع کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یزید سے ہمیں محبت، اگر یزید کو معاف کر دے میرا کوئی نقصان ہے؟ آپ کا کوئی نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ قدرت سے بعید ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور امام ابن کثیر کا اس بات پر اپنے موضوع کو ختم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یزید کو جہنمی اور کافر اور ملعون نہیں سمجھتے ہیں۔ ملعون کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، یعنی جہنم میں چلا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معنی ہے۔ جیسا کہ اخبارات نے لکھا کہ امام ابن کثیر اس کو ملعون کہنا جائز قرار دیتے ہیں، جب ہم ملعون نہیں کہتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند باتیں یزید ابن معاویہ سے متعلق تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اولاً تو اس موضوع کو جیسا ادا کرنا چاہیے ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک مجلس میں ادا نہیں ہو سکتا یہ بات ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ موضوع اس قدر لوگوں کے دماغ کو خراب کیے ہوئے ہے کہ ہمارے یہاں تو تو بلکہ بعض سیاسی لیڈر جو تھے وہ اصل میں شیعہ تھے، محمد علی جوہر وغیرہ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ بکواس ہے۔ بھلا بتائیے کربلا کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا؟ مسلمانوں کے اوپر مصائب اور پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی رہیں، مسلمان اس قدر خانہ جنگی کے اندر مشغول ہو گئے، اس قدر خانہ جنگی میں بھڑ گئے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ کون سا اسلام زندہ ہوا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام دے کر کے انہیں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا تھا، ان کا مقصد چلو یزید کی بیعت کو توڑنا تھا، تھوڑی دیر فرض کر لیجئے، لیکن آخر میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے برات کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ میرا 3 چیزوں کا سوال ہے تم سے، مجھے واپس چلے جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے سرحدی علاقے میں جانے دو، لیکن ان کوفی جن لوگوں نے خط لکھا تھا، جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جنہوں نے آپ کی اطاعت اور آپ کی مدد کے لیے طلاق کی اور عتاق کی قسمیں کھائی تھیں، ان لوگوں نے آپ کو نہ صرف شہید کیا بلکہ آپ کے خاندان والوں میں ایک شخص کے علاوہ کسی ایسے سمجھدار آدمی کو نہیں چھوڑا جو گواہی دے سکے یزید کے سامنے کہ ان لوگوں نے خط لکھ کر کے ہم لوگوں کو بلایا تھا۔ اور یہی نہیں کیا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کے اندر آگ لگا دی تاکہ جتنے خطوط وہ موجود ہیں سارے کے سارے جل جائیں، یزید کو ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ تو میرے عرض کرنا کون سا اسلام زندہ رہا؟ تو اس قدر اس موضوع سے متعلق جھوٹ بولا گیا ہے۔ ہمارے بعد اردو کے تاریخ لکھنے والے لوگوں نے اس طریقے سے اس سلسلے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے کہ علامہ الحفیظ، اور بدبختی سے اردو میں مرثیہ خوانی کا ایک نظام اور ایک شعبہ چل چکا ہے اردو ادب کے اندر، اور سارے کے سارے چاہے میر انیس ہوں یا مرزا دبیر، اولاً تو یہ دونوں پکے شیعہ تھے۔ اس بات کو ہمارے ادبا کو سمجھنا چاہیے، علماء کو سمجھنا چاہیے کہ میر انیس اور مرزا دبیر یہ دونوں کے دونوں کیا تھے؟ پکے شیعہ تھے، اور اپنے پورے مرثیہ کے اندر کربلا ہی کا واقعہ زیادہ تر لوگوں نے بیان کیا ہے، اور انہی چیزوں نے ہمارے بہت سے اہل سنت والجماعت جن کا موقف یزید کے بارے میں وہ ہونا چاہیے جو ہم نے اہل سنت والجماعت کے
علماء کے اقوال پیش کیے، ان سے بھی ان کا دماغ خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کوئی بھی ہے، نیک ہے یا برا ہے، فطری طور پر اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور ان سے محبت رکھنا ایمان کا ایک جز ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سے جو بغض رکھتا ہے اس کے ایمان کو کینسر اور کیڑا لگا ہوا، اس کے علاج کرنے کی ضرورت ہے. نہ اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہے، نہ اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہے. زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا ہمارا موقف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب میں وقت بہت اگرچہ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے بھائی اگر کوئی اس سلسلے متعلق کوئی ضروری سوال کرنا چاہتے ہیں جس کی میں وضاحت نہ کر چکا ہوں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. حضرات، یہ تھے وہ تاریخی شواہد جو فضیلت شیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ نے ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، شیخ کو جزائے خیر سے نوازے، اور دین اسلام کی اسی طرح صحیح تربیت کرنے کی ہم لوگوں کی، امت مسلمہ کی مزید توفیق عطا فرمائے. ہمیں امید ہے یہ آج کی آواز ان اشخاص تک جو اس مسئلے میں افراد و تفرید کا شکار ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں اہل سنت والجماعت کا موقف اختیار کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر گامزن رہنے کی انشاءاللہ تعالی توفیق سے اللہ رب العالمین انہیں نوازے گا. آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ تعالی اب چونکہ رمضان اور حج کا سیزن ختم ہو گیا ہے اور اب دروس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی پھر اسی طریقے سے اس کا آغاز کیا جائے گا باذن اللہ تعالی. آئندہ جو آنے والی جمعرات ہے، 1 جنوری کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ شیخ توصیف الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں. کلو 14 پہ جو آڈیٹوریم ہے، اس آڈیٹوریم میں شیخ توصیف الرحمان کا خطاب ہوگا، اور جو حضرات وہاں پر تشریف لائیں گے ان کو وہ طارق جمیل کی آواز کی جو ریکارڈنگ یا کیسٹ ویڈیو سی ڈی جو ہم نے ریکارڈ کی تھی رمضان میں، وہ انشاءاللہ تعالی بطور تحفہ ہر آنے والے کو پیش کی جائے گی. مختصر طور پر کچھ سوالات ہیں، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر شیخ کہیں تو میں پیش کروں. لوگوں کا معاملہ ہے، مجھے کوئی جی. سوال یہ ہے کہ کیا وبائی امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی امر ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے کسی کوڑ کے مریض کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا تھا اور اسی دوران ان کا ہاتھ بار بار اس مرض میں مبتلا شخص کے ہاتھ کو چھو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں بہت گنجائش ہے، اور کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی ایسی بات اسلام نے چھوڑی نہیں اور تشنا نہیں رکھی ہے. فرق یہ ہے کہ آدمی اپنے علم، اپنے سمجھ، اپنی فقہ اور اپنی دقت نظری سے کون کہاں تک پہنچ پاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امنک سے اسے دین ہے. جہاں تک وبائی امراض سے تعلق ہے، اس سلسلے میں بعض لوگوں کو شبہہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 متعارض حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث جو عام طور پر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ، نہ ہی عدوہ کہتے ہیں اصل میں ایک مرض کا ایک شخص سے دوسری طرف تک متعدی ہونا، یعنی پہنچنے کا، جسے چھوا چھوت کی بیماری ہمارے ہاں اردو زبان میں کہا جاتا ہے. یعنی ایک شخص کو کوئی مرض ہے، اس کے پڑوس میں رہیے تو آپ کو وہی مرض لگ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ عدوہ نہ ہے نہ ہی طیرہ یہ شگون لینا کی چڑیا، اگر الو کو دیکھ لیا تو ہمارا کام آگے نہیں بنے گا. جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے کوا ادھر گزر گیا، ارے اب تو جو ہے ہمارا دن پورا کا پورا منحوس ہوگا. اسے طیرہ کہتے ہیں، نحوست لینا، بدشگونی لینا. تو آپ نے فرمایا نہ عدوہ ہے نہ طیرہ ہے. اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام کے اندر احتیاطی تدابیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے.
بعض روایات میں اسی حدیث کے آخر میں ہے، آپ نے بیان فرمایا فر من المجذوب فرارک من الاسد، لا عدو ولا طیرہ، فر من المجذوب فرارک من الاسد، عدوہ اور طیرہ نہیں ہے، البتہ کوڑھی سے ویسے ہی بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے۔ کوڑھی، اس لیے کوڑھ ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر متعدی ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اطباء کہا کرتے ہیں، ٹی بی ہے، کوڑھ ہے، اور اس طریقے سے طاعون ہے، اس طرح بہت سے، یا ڈینگو بخار آج کل جو چلتا ہے، یہ بخار ہیں، ان کے اندر اطباء ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے سانس کے ذریعے ہے، جراثیم کے ذریعے کسی ذریعے سے منتقل ہونے کی صلاحیت رہا کرتی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کوڑھی سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ آدمی کس سے بھاگتا ہے؟ شیر سے بھاگتا ہے۔ دیکھیے اب ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک طرف تو کہا کہ نہ عدوہ ہے، یعنی کسی مرد کا متعدی ہونا ہے، اور نہ بدشگونی ہے، اور پھر آپ ہی فرما رہے ہیں کیا کہ کوڑھی سے ایسا بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ علماء کہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کے اندر خود اپنے طور پر بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور قضاء اور قدر کے ایک دوسرے شخص تک پہنچنے کی صلاحیت تھی۔ تو اسلام نے اس چیز کا کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی کوڑھی ہے، تمہارے گھر میں کوئی ٹی وی کا مریض ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اسے نکال کر کے کہیں ہاسپٹل کے اندر پھینکا ہو، اس کی تم خدمت نہ کرو یا گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ۔ نہیں، اگر تمہاری تقدیر کے اندر اس مرض کا لگنا ہوگا بھی تو تمہارے گھر میں کوئی کوڑھی نہیں ہوگا، پھر تمہیں مرض لگ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جتنے لوگوں کو ٹی بی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ٹی بی انہیں کسی کے پاس ہی سے ہو کر کے آئی ہو، ان کے اندر کوئی خرابی تھی، سے پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے، احتیاطی تدبیر کرو، فر من المجذوب، بھاگو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تمہیں کوئی چیز پہنچ جائے گی۔ آگ کے اندر کیا ہے؟ انسان جلانے کی طاقت ہے نا، لیکن اس کا یہ معنی ہے کہ آگ میں کود جاؤ اور کہو میری تقدیر میں جلنا ہو جلیں گے، ورنہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آگ سے بچنے کی تدابیر کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو مرض کوڑھ وغیرہ ہے، اس سے بچنے کی تدبیر تو کرو، ہے نا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہاں بغیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بھی تمہیں۔ تو احتیاطی تدابیر کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ البتہ جس حدیث کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ حدیث تو اولاً ضعیف ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان اور عام لوگوں کو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ اس کا باپ جو ہے اس کوڑھ کا مرض اس کو لاحق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا مطلب نہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کے، بلکہ اللہ پر توکل کر کے اس کے ساتھ رہے، اس کی خدمت کرے، اس کی مدد کرے، اس کو اس کے اوپر محمول کیا جائے، نہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی جہاں پر ہمارے گھر میں، یعنی ہمیں اس گاؤں میں جانا ہے، اگر کہ وہاں پر وبائی مرض پھیلا ہوا ہے تو ہم وہاں پر جائیں گے، اگر ہماری تقدیر میں ہوگا تو لگے نہیں لگے گا، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر خطاب شام کی طرف گئے تو ایک شہر کے اندر جب داخل ہونا چاہے تو معلوم ہوا کہ اس شہر کے اندر طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ سارے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آیا ہم اس شہر کے اندر جائیں یا نہ جائیں۔ کچھ لوگوں کا کہا ہم جائیں گے، کچھ لوگوں کا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم چلیں گے، اگر ہماری تقدیر میں ہے تو ہمیں وہ مرض لگے گا، نہیں تو نہیں لگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ نہ جایا جائے، نہ جایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ کر کے میں جا رہا ہوں۔ اللہ کی تقدیر میں یہ بھی ہے کہ ایسی چیزوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہیں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے تھے، آ گئے، ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی شہر کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی جگہ پر طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں تم جاؤ نہیں، اور جو وہاں پر موجود ہیں اس کے ڈر سے وہ وہاں سے بھاگے نہیں۔ دیکھ لیا نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اگر چلے گئے اور آپ کو لگ گیا تو آپ کہیں گے اگر میں نہ آیا ہوتا تو مجھے یہ بیماری نہ لگتی، اور اگر آپ وہاں سے بھاگ کر کے جا رہے ہیں دو خرابی ہوگی،
ایک تو یہ کہ اللہ پر توکل آپ کا کمزور، دوسرے یہ کہ آپ جس گاؤں میں پہنچ گئے ہیں اگر اس گاؤں میں خدا نہ خواستہ یہ مرض پھیل گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی وہ مرض وہاں سے لے کر کے آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ علماء نے بات لکھی ہے، یہی مرض وہ لے کر کے آیا ہوا ہے۔ اس لیے جس شہر میں ہو اگر اس شہر میں تعاون ہے تم بھاگو نہیں وہاں سے، اور اگر اس شہر میں تم ہو نہیں تو وہاں پر تم جاؤ نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جو لوگ نماز میں رکوع میں شامل، اچھا موضوع پر ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ تحریر کیا آپ نے؟ اچھا چلیے پوچھ لیجیے۔ ہاں جی اصل میں دیکھیے پہلے ان کے ساتھ آتے ہیں آپ کے شروع میں شیعہ اور رافضی میں فرق تھا۔ شیعہ وہ حضرات تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، انہیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، انہیں بعد ان میں سے حضرت ابو بکر و عمر سے افضل سمجھتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر سے براءت کا اظہار نہیں کرتے تھے، ان کو گالیاں نہیں دیتے تھے، انہیں کافر منافق نعوذ باللہ من ذالک، انہیں فاسق و فاجر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ شیعہ لوگ کہلاتے تھے۔ رافضی یہ وہ لوگ ہوئے جنہوں نے رفض انکار کر دیا، حضرت ابوبکر عمر کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ شروع میں رہا ہے۔ لیکن آج عمومی طور پر جو شیعہ پائے جا رہے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے رافضی ہیں۔ اثنا عشریہ شیعہ جو ہے اس کی بنیاد ہی رفض کے اوپر ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے کہ دیکھیے اس میں دونوں میں فرق کیا جائے گا۔ ابھی میں اس حج کے موقع پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا، اور اسی سے متعلق تھا کہ ایک شخص شیعہ تھا وہ اہل سنت والجماعت ہو گیا، وہ کہتا تھا کہ ہم نے جو ہے اس زمانے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا تھا اور گالی دیتا تھا اور ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ تو اس سے متعلق انہوں نے پوچھا کہ کیا جو تم نے کیا ہے اسے تم حق سمجھتے تھے؟ کہا کہ ہاں بالکل میں اسے حق سمجھتا تھا۔ کیا تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل آئی تھی؟ کہا کہ نہیں آئی تھی۔ کہا تب تو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری اس غلطی کو معاف کرے گا۔ تو یہاں سے میرا اپنا علماء کے قول کے مطابق یہ ہے کہ علماء میں ان کے اور عوام اور جہال کے اندر فرق کیا جائے گا۔ جو عوام اور جہال قرآن کو حق مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور پیٹ پرست، مال پرست، نفس پرست، کرسی پرست علماء نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے، ان کے کہنے میں آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے نپٹے گا۔ البتہ جو ان کے عالم ہیں ظاہر بات ان کے بارے میں تو سخت موقف ہونا چاہیے کہ ان کے کم سے کم ایمان کے بارے میں تو مجھے تو شبہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جب ہم یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں تو ان کے نام کا اپنے بچوں کے لیے کیوں انتخاب نہیں کیا جاتا اور علماء کی جانب سے اس کی ترغیب کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیے اصل میں یزید ایک ایسا نام ہے جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی فضیلت نہیں وارد ہے، کوئی فضیلت وارد نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ نام رکھا ہی جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یزید سے اس قدر محبت کا اظہار کہاں کرتے ہیں کہ ہم اس کے نام پر اپنا نام رکھیں، ایک چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آئی ہے خصوصاً ہمارے ہندو پاک میں یہ آخری زمانے میں آئی ہوئی ہے، آج بھی سوڈان وغیرہ میں ہے، سعودیہ میں یزید نام رکھتے ہیں، سوڈان میں عام طور پہ یزید نام رکھا جاتا ہے، تو یہ جی یہاں پر بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دیکھیے ہندوستان پاکستان کا ماحول شیعیت سے بہت زیادہ متاثر، وجہ اس کی کیا تھی؟ ہمارے یہاں مغل حکومت جو آئی تھی، مغل حکومت کے ساتھ ہندوستان میں شیعیت نے اپنے مکمل اڈے، اس لیے ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری نے بھگایا تھا دوبارہ آیا تھا تو شیعوں ہی کی مدد سے آیا تھا، وہ ہمایوں شیعوں ہی کی مدد سے آیا تھا۔ اسی لیے دیکھیں گے عمومی طور پر جتنے نواب، اب میں ہندوستانی ہوں اس لیے وہاں کے علاقے جانتا ہوں، پاکستان نہیں جانتا، جتنے نواب تھے وہ رامپور کے ہوں، لکھنؤ کے ہوں، پٹنہ کے ہوں،
حیدرآباد کے ہوں سارے کے سارے شیعہ تھے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ سارے کے سارے کیا تھے؟ شیعہ تھے عام طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ مغل حکومت جو قائم ہوئی تھی وہ شیعوں کے دور، ہمایوں کے بعد شیعوں کے دور پر قائم ہی ہوئی تھی. اس لیے ان کے ساتھ آئے اور اپنا زہر سنیوں میں پھیلاتے گئے. اس سے جو اپنے کو سنی کہتے ہیں مسلمان بہت سے، وہ بہت بڑی جماعت اس سے متاثر ہو گئی اور اپنا نام نہیں رکھتی ہے اور یزید کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، میں ابھی ان دنوں میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو مجھے ملا عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب. یہ کون ہے؟ حضرت حسین کے چچا بھائی ہے نا. ان کے بیٹے کا نام معاویہ تھا. کیا نام تھا؟ معاویہ تھا. اور ان کے پوتے کا نام یزید تھا. ان کے پوتے کا نام یزید تھا. آج آپ تاریخ کی کوئی کتاب، بلکہ بایزید بسطامی بہت بڑے صوفی مانے جاتے ہی نہیں ہیں، ہر آدمی ان کا نام جانتا ہوگا. وہ ابو یزید تھے، ہے کہ نہیں؟ بایزید بسطامی لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا؟ ہر کوئی بھی تصوف کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ان کا نام آ رہا ہے. یہ سنی لوگ ان کا نام لے رہے ہیں ابو یزید بسطامی. ابو یزید ان کا نام یزید ہے. کتب ستہ جو 6 کتابیں حدیث کی مشہور ہیں ان میں ابن ماجہ ان کا نام کیا تھا؟ محمد ابن یزید تھا. کیا تھا؟ محمد ابن یزید ابن ماجہ. آپ تاریخ کی نہیں بلکہ حدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی ایک فہرست آپ دیکھ لیجئے. ایک معمولی سی کتاب، مشہور کتاب جو اتنی موٹی ہے، تقریب التہذیب، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو یزید کے 20 نام ملیں گے. ایک دو نہیں، 20 نام ملیں گے. تو یہ اصل میں یہ آج ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر ماحول بنا ہوا ہے کہ یزید نام لوگ رکھنا نہیں رکھتے ہیں. اور یزید ہی نہیں، کتنا نام لوگ نہیں رکھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں رکھتے. ایک دو نہیں ہے، صحابہ کرام کے سارے نام لوگ رکھ رہے ہیں. اب بتائیے کہ سنیوں میں عباس کتنے لوگوں کا نام ہوگا؟ بتائیے. شاید یہ آپ کو مل جائے کوئی، ہے نا. لیکن شیعوں کے اندر عباس آپ کو، لیکن سنیوں میں کوئی عباس ملے گا آپ کو؟ کسی دیکھا آپ کسی سنی کو آپ نے عباس؟ شاید نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. اس طریقے سے اگر ہم گنانے لگے جو صحابہ کرام کے نام تھے بڑے مشہور ہیں، ان میں بہت سے نام آپ کو نہیں ملیں گے. تو یزید نام اولاً تو اس کی کوئی فضیلت نہیں قرآن اور حدیث میں، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہم نے جیسے عبداللہ کی ہے، عبد الرحمن کی ہے، اس کی فضیلت ہے. یا حسن حسین، اللہ کے رسول نے حسن حسین نام رکھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، طیب رکھا، طاہر. تو ان کی نام ان کے ذرا ایک اصل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یزید کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے. یزید کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز، ہمارا ہندوستان پاکستان کا ماحول شیعیت سے متاثر ہے، اسے دوسری کو ہمیں نام رکھا جاتا ہے. چوتھی بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ نام صرف ہمارے ہندوستان پاکستان بلکہ ہی میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ تاریخ میں آج سے پہلے جائیں تو بہت کچھ نام بڑے بڑے علماء اہل سنت والجماعت کے ان کا نام یزید یا ان کے باپ کا نام ان کے بیٹے کا نام یزید رہا ہے. جی بھائی دیکھیے، جو کوئی کہتا ہے میں اسے منع نہیں کرتا، اور جو کوئی نہیں کہتا میں اسے کہلواتا نہیں. جو کوئی کہتا ہے میں اسے منع نہیں کرتا. امام غزالی رحمہ اللہ جو بڑے مشہور ہیں، ہر آدمی ان کا نام جانتا ہے. ان کا ایک فتویٰ ہے لمبا سا، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. شاید سال بھر میں میرا کوئی کتاب سے یزید سے متعلق آ جائے جن میں یہ ساری باتیں میں تفصیل کے ساتھ لکھوں گا. اس کا ترجمہ کیا ہے، میرے پاس کہیں موجود بھی ہوگا. انہوں نے کہا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے، کہ یزید کو رحمہ اللہ کہنا بہتر ہے. امام غزالی رحمہ اللہ، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو کہنے کو اگر کوئی کہتا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ ہاں بھائی کیوں کہا تم نے، لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو ہم نے کہا ہاں تم کہو، ضرور ہی کہو اسے، ٹھیک ہے. اس کا مر گئی. اسی لیے بھائی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. ہم نے کہا اپنے بیان میں کہا ہم نے بہت بڑی غلطی ہے. یہ اس نے بدلہ نہیں لیا، اگر اس کے سامنے کوئی مجبوری تھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے.
حضرت حسین افضل تھے، حضرت عثمان افضل تھے اہل سنت والجماعت کے نزدیک؟ جی حضرت عثمان افضل ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان افضل ہیں، لیکن حضرت عثمان کے قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قتال لڑائی کرتے رہے، حضرت علی انہوں نے قتل نہیں کیا، تو کوئی مجبوری تھی؟ پختہ عزیز سے ہم نے کوئی مجبوری رہی ہو، اس لیے تو کہتے ہیں ہم اس معاملے کو چھیڑتے ہی نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اپنے سارے گناہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ اللہ اس سے نپٹے۔ ہم سے قیامت دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم نے یزید کو لعن پورا بھلا کیوں نہیں کہا، یہ یزید کو رحمہ اللہ کیوں نہیں کہا، ہم سے نہیں پوچھے گا یہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے عام لوگوں کا یا محققین کا کہ نہ تو اسے برا بھلا کہا جائے اور نہ اسے محبت کا دعویٰ کیا جائے۔ جی ہاں، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ انڈیا پاکستان کے صوفی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ صوفی ہیں کہ اور کچھ ہیں، ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ علی کل حال بنیادی طور پر صوفیت اور شیعیت میں فرق ہے، اصول کے لحاظ سے، کتابوں کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے فرق ہے۔ جی لکھتے ہیں کہ منصف میں بکرا خریدا کے عنوان پر شائع ہوا کہ اس ماہ بقرعید کے موقع پر نئی دہلی میں فلمی ستاروں عامر خان، سلمان خان اور شاہ رخ خان کے نام سے منسوب بکرے 40 سے 80 ہزار روپے کے درمیان فروخت ہوں گے، یہ نیا رجحان کیسا ہے اور کیا ایسا کرنے والوں کی قربانی قبول ہوگی؟ قبول قربانی کا معاملہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی بے وقوفی، ان کی جہالت اور ان کے خیالات کی پستی کے اوپر رونا روئیں اور کیا کریں۔ اب مسلمانوں کے قائد جب سلمان خان اور شاہ رخ خان جیسے لوگ بن جائیں تو اس حکومت، اس قوم کی تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایسے لوگ تو سلمان خان اور یہ تو یزید سے لاکھوں گنا برے اور بدتر ہیں، لاکھوں گنا برے اور بدتر ہیں۔ یہ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سے سلمان خان ہو یا شاہ رخ، نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، یہ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ تو یزید سے لاکھوں گنا بدتر ہیں یہ لوگ۔ جس فحاشی اور بے حیائی اور بدتمیزی کا جو ہے یہ لوگ پرچار کر رہے ہیں قوم کے اندر، الامان الحفیظ اور ڈھٹائی کے ساتھ، اور ہمارا مسلمان نوجوان طبقہ اس قدر بگڑ گیا ہے، واللہ اس بات کے اوپر تو رونا آتا ہے کہ مسلمان ہمارا کہاں تک پہنچ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ غیر قومیں ہمارے بارے میں کیا کیا فیصلہ کر رہی ہیں، لیکن ہمارا مسلمان ہے کہ ناچنے اور گانے والوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ مجھے تو یاد آیا کہ اندلس کی بربادی کا قصہ لکھتے ہوئے لوگوں نے ایک قصہ لکھا کہ جب فرانس کے بادشاہ نے جاسوس بھیجے کہ جا کر کے دیکھو کہ پورے اندلس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، آخر اس کی صورتحال کیا ہے، تو ایک شخص ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ ایک بچہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے رو رہا ہے، 9-10 بجے کا وقت ہے۔ اس سے پوچھا بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اسکول جا رہا تھا، مجھے درخت کے اوپر 2 چڑیے دکھائی دی، تو ہم نے نشان لگایا کہ ایک نشان سے دونوں چڑیوں کو مارنا ہے، لیکن وار تو کیا، لیکن ایک گرا، ایک چڑیا نیچے آیا اور ایک اڑ گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ کل جو ہے دشمنوں سے مقابلہ ہوگا تو میرا نشانہ اس قدر غلطی کرے گا تو کیسے میرا کام چلے گا۔ وہ قاصد وہیں سے فوراً واپس چلا گیا فرانس۔ کہا کہ نہیں، اس قوم کے اندر ابھی جب بچوں کا یہ خیال ہے تو اس قوم سے تم لوگ جیت نہیں سکتے ہو۔ پھر کیا کام کیا کہ اپنی لڑکیوں کو ان سے شادی کرائی، صوفے اور یہ اور وہ ان کے محل کے اندر بھیجنے، یعنی انہیں آرام پرستی کی طرف، اور دھیرے دھیرے جو ہے گانے والیوں اور ان کے یہاں بھیجنا شروع کیا۔ پھر 25-50 سال گزر جانے کے بعد پھر وہی دوسرے قاصد کو بھیجا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ درخت کے نیچے بیٹھا اور رو رہا ہے۔ پوچھا بچے تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ میری انگلی کے اندر جو ہے ایک انگوٹھی تھی، وہ میری محبوبہ، میری معشوقہ کی تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی ہے، میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو فوراً واپس گیا اور کہا کہ اب حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تجھ کو یہ بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ تو اب مسلمان طاؤس و رباب پر
آ گیا ہے تو اس کی بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ نہ کوئی عالم بچا سکتا ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر بچا سکتا ہے. جی حجاج بن یوسف کئی صحابہ کو قتل کیا. کس صحابی کو؟ صحابی کو قتل کیا. جی ہم نے بھائی جہاں تک یہ پڑھا ہے، ہوتا مجھ سے غلطی ہو، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، بہت پہلے کی میری تاریخ پڑھی ہوئی ہے، کہ صحابہ کو کی توہین کی ہے لیکن قتل کیا مجھے یاد نہیں کس. بھائی دیکھیے اسے قتل نہیں کریں گے، یہ تو کیا ہے کہ وہ جو ہے لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ تھے، ان کو آ کر کے وہ تیر اور یہ اور وہ لگا، وہ مارے گئے. قتل کا معاملہ ہے کہ پکڑ کے لیا اور سامنے قتل کرے، تو اسے دوسری بات ہے جب دو طرف سے لڑائی ہوتی ہے تو اس میں قتل کا معاملہ ہے کہ بغیر کسی اتنے بڑے جرم کے لا کر کے اس کے سامنے. حجاج بن یوسف جو ہے کوئی ظاہر بات ہے ایک ظالم اور فاسق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ ثقیف میں دو پیدا ہوں گے، ایک خون کرنے والا پیدا ہوگا اور ایک جھوٹا پیدا ہوگا. خون کرنے والا حجاج ابن یوسف تھا اور جھوٹا مختار ابن عبید ثقفی شیعی تھا، جس نے پہلے تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جس نے حضرت حسین کو شہید کیا فوج نے، اسے قتل کیا. پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. تو یہ دونوں گزرے ہیں، ان سے محبت نہیں بلکہ ان سے تو انسان کو اپنے دل کے اندر بغض، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ النبلا لکھا ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس سے اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں. البتہ یہ کہا کہ وہ مسلمان ہے، اس کے اندر بات خوبیاں بھی تھی، جسے قرآن کا بڑی عزت کیا کرتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا قرآن کا. حجاج بن یوسف کہتے ہیں کہ تشکیل وغیرہ اسی کے دیا ہوا ہے. امام جودی نے سیرہ النبلا میں لکھا ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں بلکہ بغض رہتے ہیں، کہ تمام خرابیوں کے باوجود قرآن سے بڑی محبت رکھنے والا تھا. تو ظاہر بات ظالم تھا، اس نے بہت خون کیا ہے لیکن کسی صحابہ کو قتل نہیں کیا. اس نے سعید ابن جبیر جیسے تابعین بڑے بڑے تھے، ان کو صحابہ کو قتل نہیں کیا.